اور پورے معاشرے کے اندر جو بے چینی ہے اس کا علاج بھی یہی ہے کہ لوگ اپنے ووٹ دینے کے رویے پر بھی تبدیلی پیدا کریں اور جماعتوں کے ساتھ وابستگی کے حوالے سے بھی افسر نو جائزہ لیں کہ آیا جماعتیں اور جن کو ووٹ دیے جاتے ہیں، مینڈیٹ دیا جاتا ہے، وہ ان کی توقعات پر پوری اتر رہی ہیں، حالات کو بہتر بنا رہی ہیں. یہ معاملہ دوسرا ہے. اس لیے آغا صاحب نے بہت بروقت صحیح فیصلہ کیا ہے اور میں ان کے لیے خیر کی و برکت کی دعا کرتا ہوں. حضرات، بلوچستان اس وقت پورے ملک کے اندر بھی فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے. بارود پر بیٹھا ہوا صوبہ ہے. ملک کا سب سے بڑا صوبہ، وسائل سے مالا مال صوبہ ہے، لیکن محرومی کی دلدل میں دھکیلا ہوا صوبہ ہے. اور اب بلوچستان کے لوگوں سے آنے جانے والی حکومتوں نے اتنے وعدے کر لیے ہیں، اتنے دعوے یہاں کے حوالے سے کیے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ کہنا ہی ممکن نہیں رہا ہے. میاں نواز شریف یہاں آئے تھے تو وہ بھی کہتے تھے کہ بلوچستان پر اے پی سی بلائیں گے. وزیر اعظم صاحب کا یہ اعلان بھی فضاؤں کے اندر موجود ہے کہ وہ بلوچستان پر اے پی سی بلائیں گے. لہذا اس اعتبار سے حالانکہ اے پی سی سے امیدیں وابستہ رکھنا بھی بتوں سے امیدیں رکھنے کے مترادف ہے، لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے. لوگ یہ سمجھتے رہے کہ شاید اے پی سی ہوگی تو وہی موضوع اور موقع کے حوالے سے بات ہوگی، کوئی راستہ ملے گا، تجویز کیا جائے گا، مل جل کر اس راستے پر چل کر حالات کو بہتر بنایا جائے گا. لیکن اے بسا آرزو کے خاک شد کے مصداق، وہ صورت بھی پیدا نہ ہو سکی. یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ بیرونی مداخلت یہاں بڑھ گئی ہے اور بھارت بھی افغانستان سے بیٹھ کر پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے، غیر مستحکم کرنے کی جو تدابیر اختیار کر رہا ہے، وہ خیبر پختونخوا سے بھی اور بلوچستان سے بھی کر رہا ہے. دشمنوں سے گلہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ دشمن کا کام تو دشمنی ہے. اگر بھارت یہ کام کر رہا ہے تو ہم نے موقع دیا ہوگا تو وہ کر رہا ہوگا نا. ہم اگر موقع نہ دیں تو بھارت یا امریکہ کیسے مداخلت کر سکتے ہیں اور کیسے حالات کے بگاڑ میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. اس لیے اپنے گھر کو، ہاؤس کو آرڈر میں لانے کی ضرورت ہے. اس گھر کے مکینوں کی محرومی کا احساس ختم کرنے کی ضرورت ہے اور جتنے وعدے آج تک ان سے کیے گئے ہیں ان وعدوں کو پورا کرنے اور نبھانے کی ضرورت ہے. پیکج کے نام پر جتنے اعلانات کیے گئے ہیں ابھی تک لوگوں تک وہ باتیں نہیں پہنچی، وہ سہولتیں میسر نہیں آئیں اور وہ وعدے پورے نہیں ہوئے جو پیکج کے نام پر کیے جاتے رہے. اس لیے بلوچوں کو کھلونے دے کر بہلانے کی جو پالیسی کافی عرصے سے چل رہی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور پھر بلوچوں پر الزام تراشی کی جس سیاست کا آغاز ہوا ہے، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ مین اسٹریم میں فیصلہ کرنے والی مین اسٹریم جو ہے اس میں بلوچوں کو شامل کیا جانا چاہیے. میرے خیال میں اس میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ صوبائی حکومت، پوری کی پوری اسمبلی صوبائی حکومت بنی ہوئی ہے، برات یافتہ صوبائی حکومت ہے. کروڑوں روپے ایک ایک فرد کو فراہم کیے گئے ہیں. 5-5 کروڑ روپے تو ان کے اپنے ثوابدیدی اختیار کے حوالے سے ہیں، اس کے علاوہ مزید رقوم ہے. اور حیرت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے اور قابل مذمت ہے کہ اس حکومت کے اندر مسلم لیگ نون بھی شامل ہے اور جے یو آئی فے بھی شامل ہے، اور وہ جو بڑا درد رکھتے ہیں لوگوں کا اور اس کا ذکر کرتے ہیں، یہ سب لوگ اس کے اندر موجود ہیں. یہ عملاً بلوچوں کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. صوبائی حکومت کچھ کرتی تو مرکز کو بھی کرنے کی توفیق ہوتی. مرکز پر دباؤ ڈالنے کے لیے بھی صوبائی حکومت کو کچھ کرنا چاہیے تھا. اور وہ پارٹیاں جو صوبائی حکومت میں شریک ہیں، اگر ان کے کہنے سے کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو وہ بتائیں کہ حکومت میں کس لیے شامل ہیں. اس لیے کہ مقتدر لوگ اور غیر مقتدر لوگ یا با اختیار لوگ اور بے اختیار لوگوں میں فرق ہی یہ ہے کہ با اختیار لوگ پالیسیاں بناتے ہیں، دکھوں کا مداوع کرتے ہیں، مسائل کو حل کرتے ہیں، حالات پر قابو کرتے ہیں. جتنے بڑے پیمانے پر یہاں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے،
جتنے بڑے پیمانے پر بوری بند لاش کا کلچر کراچی سے منتقل ہو کر یہاں پر ایجاد ہو گیا ہے، اور پھر رینسم جس طرح وصول کیے جا رہا ہے، اور لوگوں کے اغوا برائے تاوان کے حوالے سے خود وزیر داخلہ ریکارڈ پر ہیں، اور فلور آف دی ہاؤس پر انہوں نے یہ بات کہی ہے صوبائی وزیر داخلہ نے کہ صوبے کے 3 وزیر اس کے اندر ملوث ہیں، اگر صوبائی حکومت اجازت دے تو ہم ان کو گرفتار کر لیں۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ کون سی الف لیلہ کی داستان ہے کہ جو میں سنا رہا ہوں یا آپ رقم کر رہے ہیں۔ یعنی ہم سب کے ساتھ ایک دھوکہ ہو رہا ہے۔ اس لیے ٹارگٹ کلنگ کو ختم ہونا چاہیے، جو پیکج اعلان کیے جاتے رہے ہیں ان پر عمل ہونا چاہیے۔ جو اغوا برائے تاوان کے حوالے سے صورتحال سامنے ہے اور لوگوں کو وہ لوگ معلوم ہے، وہ گروہ معلوم ہے، وہ چہرے ان سے شناخت ہیں، ان کو ختم ہونا چاہیے۔ اور بحیثیت مجموعی یہاں پر اگر کوئی بیرونی مداخلت ہے تو رحمان ملک صاحب کا یہ کام ہے، وہ اطلاع تو دیتے ہیں، لیکن اطلاع دینا تو وزیروں کا اور حکومت کا کام نہیں ہوتا۔ معاملات کو درست کرنا اور اصلاح کرنا یہ حکومتیں اس لیے بنتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر بلوچستان حاضر ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے بھی میں تو آتا رہا ہوں یہاں پر، تو اسی لیے کہ بلوچوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جائے، تنہائی کے احساس کو ان کے ختم کیا جائے، اور مل جل کر جدوجہد کے لیے اور ایسے لوگوں کو مسترد کرنے کے لیے عہد کیا جائے کہ جنہوں نے ان کے مسائل کی فہرست بڑھائی ہے اور دکھوں کے اندر مداوع کرنے کے بجائے اضافہ کیا ہے۔ اس مسئلے کے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن اس وقت میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ کچھ سوال آپ کریں گے تو میں اس پر انشاءاللہ بات کروں گا۔ آپ کی پارٹی کا سٹینڈ کیا ہوگا بلوچستان کے معاملے پر؟ مطلب کون سی چیز کو زیادہ فوکس کریں گے؟ جو مسنگ پرسن کا ایشو ہے یا مسائل دینے کی بات ہے، سب سے بڑا کیا؟ دیکھیے، ویسے تو معاملہ کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ اس کو سنگل آؤٹ کر کے کہا جائے کہ اس پر کوشش کی جائے گی، کیونکہ اگر لوگ اغوا ہو رہے ہیں تاوان کے لیے، اگر ٹارگٹ کلنگ کا شکار بن رہے ہیں، اگر بوری بند لاشیں مل رہی ہیں لوگوں کی، تو ان میں سے کوئی پہل دور تیسری نہیں۔ مسئلہ لا اینڈ آرڈر کا ہے، کوئی حکومت نام کی شے یہاں پر نہیں ہے۔ حکومت نام کے جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ لوٹ مار کے لیے، کرپشن کے لیے، اپنے بھتوں میں اضافہ کرنے کے لیے موجود ہیں، اور اپنے الیکشن کی تیاری کے لیے لگے ہوئے ہیں کہ الیکشن آئے گا تو پھر ہم ان لوگوں کو لوٹیں گے، ان کے سینے پر مونگ ڈلیں گے، اور ان کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کر پھر ان کے اوپر ظلم کریں گے۔ اس لیے میرے نزدیک تو وہ لوگ کہ جو حکومت میں نہیں ہیں، یا وہ لوگ جو حکومت سے نکل کر باہر جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کے ایجنڈے میں سر فہرست اس صوبے کی جو محرومیاں ہیں ان کو دور کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو لاقانونیت ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ محرومیوں میں وہ تمام چیزیں آ جاتی، یعنی بلوچستان نے جتنے وسائل پورے ملک کو فراہم کیے ہیں اتنے وسائل بلوچستان میں صرف نہیں ہوئے۔ یہ اب ایسی موٹی حقیقت ہے کہ ممکن ہے پہلے کسی سے مخفی رہی ہو، چھپی رہ گئی ہو، اب سب کے سامنے آیا ہے اور معلوم ہے۔ تو اس لیے ان کی محرومی جو ہے وہ دو چند ہو جاتی ہے۔ پورے ملک میں وسائل کہیں اور سے تقسیم ہو رہے ہیں تو اور بات ہے، بلوچستان کے وسائل بلوچستان کو نہ ملنا ظاہر ہے یہ محرومی کی پیک ہے، معراج ہے اس کی۔ تو میرے نزدیک پرائرٹی ویسے ضرور فکس کرنی چاہیے، لیکن مرکزی حکومت کو جن پیکیجز کا اعلان کیا جاتا رہا ہے، جن ملازمتوں کا اعلان کیا گیا تھا کہ مرکز کے اندر، فیڈرل گورنمنٹ کے اندر 5000 ملازمتیں دی جائیں گی، اس کی رپورٹ شائع ہونی چاہیے، اس کا ریویو آنا چاہیے، اس کا سروے موجود ہونا چاہیے کہ کتنے لوگوں کو ہمارے علم کی حد تک تو جن لوگوں کو ملازمتیں دی ہیں ان کو تنخواہیں نہیں دی ہیں۔ تو ایسی ملازمت آپ پسند کرتے ہیں کہ جس میں تنخواہ نہ ہو؟ وہ ملازمت تو ہر ایک کو ہر وقت مل سکتی ہے، میں بھی 100 ملازم رکھ سکتا ہوں اگر وہی وعدہ کریں کہ تنخواہ نہیں لیں گے۔ تو اس لیے کیا مذاق ہے جو لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ یعنی مہنگائی کے اس دور میں، بے روزگاری کے اس دور کے اندر کوئی ایک آدمی اگر ملازمت کہیں مل جاتی ہے اس کو، تو وہ تو 15 لوگوں کا کفیل ہو جاتا ہے اور تھوڑے میں گزارا کرتا ہے۔ تو ہمارے علم کی معلومات کی حد تک تو جن لوگوں کو ملازمتیں دی گئی ہیں ان کو کئی مہینوں سے تنخواہیں نہیں ملی ہیں، اور اعلانات پر ہی ان کو تنخوایا گیا ہے اور اطلاع دی گئی۔ دیکھیے، ایک بات پر تو اتفاق کر لیں کہ کام حکومت کے کرنے کا ہے، بے اختیار اپوزیشن کے کرنے کا نہیں۔ مثلا نہیں کہ میں بہت اچھی بات کر سکتا ہوں، ہمدردی کر سکتا ہوں، زخم پر کہیں سے لا کر پھایا رکھ سکتا ہوں، لیکن جو جیجینٹک مشن ہے، جو بڑی بات ہے، اس کے لیے تو حکومت کی ضرورت ہے، حکومتی وسائل کی ضرورت ہے، حکومت